ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس صوفی بزرگ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرامی، روایت ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہند پاک میں اکبری عہد تھا، یعنی اکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ آپ کے والدین آپ کی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے اور بعض لوگوں نے آپ کو کسی ہندو کے ہاتھ فروخت کر دیا جو آپ سے سخت کام لیتا تھا، مگر آخر وہ آپ کی خدمت میں متاثر ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضرت شاہ دولہ لودھی خاندان کے صاحب فرزند تھے۔ آپ کی طفالیت میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں اور عزیزوں نے معصوم حضرت شاہ دولہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ پڑوسی کبھی کبھی آپ کو بچا کچا کھانا دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ دولہ کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کے پاس سونے اور رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بیچارگی کے عالم میں ایک شخص نے آپ کی مدد کی۔ اس آدمی نے آپ کو کھانا بھی دیا اور سونے کے لیے جگہ بھی دی۔ سونے کی جگہ ملتے ہی شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ گہری نیند سو گئے اور گھنٹوں سوتے رہے اور مہربان اجنبی کہیں چلا گیا۔ شام کے وقت وہ مہربان واپس لوٹا اور حضرت شاہ دولہ کو کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، مگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔ میری بیوی بڑی بد مزاج اور جھگڑالو عورت ہے، وہ تمہارے وجود کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میں نے تمہارا کہیں اور بہتر انتظام کر دیا ہے اور وہاں تم اطمینان سے رہو گے۔ وہ لوگ تمہارا بہت خیال رکھیں گے اور تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز جانیں گے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے معصوم حضرت شاہ دولہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت شاہ دولہ بہت کم بولتے تھے، وہ اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ کھانا کھا کر آپ کو اس نے گھوڑا گاڑی پر سوار کیا اور لے کر چل پڑا۔ راستے بھر وہ شخص متواتر بولتا گیا اور آپ اس کی باتیں سنتے رہے، مگر آپ نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے کہا، برخوردار، اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور تمہیں کوئی کام کہتے تو کیا تم وہ کرتے؟ تو حضرت شاہ دولہ بولے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اب کی بار حضرت شاہ دولہ نے جواب دیا۔ وہ شخص بولا، شاباش، میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا۔ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا وہ شخص حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوا اور بولا، جس حویلی میں ہم جا رہے ہیں یہاں رہنے والے میاں بیوی ہر درجہ شریف ہیں، تمہیں انہی کے پاس رہنا ہوگا۔ یہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے اور تمہیں بھی ان کا احترام اپنے والدین ہی کی طرح کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ دولہ بولے، میں پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حویلی کے صدر دروازے پر رک کے اس بزرگ نے اندر پیغام بھجوایا کہ علی نکی آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نکی کو اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ شاہ دولہ کو لے کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی کے اندر جا کر شاہ دولہ نے دیکھا کہ ایک موٹا سا آدمی صرف ایک دھوتی میں ملبوس، کان میں مندریں ڈالے، ایک پتھر کی مورتی کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ علی نکی اور شاہ دولہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور اس شخص کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پوچھا، علی نکی، کیا حال ہے؟ کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ علی نکی نے جواب دیا، لالا جی، کام بالکل ٹھیک ہے۔ پھر لالا جی نے شاہ دولہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ تو علی نکی بولے، ہاں، یہی وہ یتیم ہے، بے آسرا لڑکا ہے۔ لالا نے حضرت شاہ دولہ کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا اور علی نکی سے پوچھا کہ تمہیں کیا قیمت دی جائے اس لڑکے کی؟ علی نکی نے کہا، 500 اشرفیاں۔ لالا جی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولے، 500 اشرفیاں اتنے سے لڑکے کی؟ میں 200 سے زیادہ ایک پائی بھی نہ دوں گا۔ علی نکی نے 200 اشرفیوں کو غنیمت جانا اور یوں اس نے شاہ دولہ کو 200 اشرفیوں کے عوض ایک ہندو لالے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
حضرت شاہ دولہ دن رات ہندو لالا اور اس کی بیوی کو مختلف خدمات سر انجام دے کر دکھاتے رہے۔ گھر کی صفائی، پانی بھرنے کے علاوہ وہ لالا اور اس کی بیوی کے کپڑے بھی دھوتے۔ رات کو دیر تک لالا کے پاؤں بھی دباتے تھے۔ جب چھٹی ملتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ میں اللہ نے ایک حیرت انگیز خاصیت پیدا کر دی کہ آپ جو بھی بات کرتے وہ سچ ثابت ہو جاتی۔ ایک روز آپ نے لالا کی بیوی سے کہا، آج آپ کی بہن آ رہی ہے۔ حالانکہ اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر وہ شام تک پہنچ گئی۔ ایک دن لالا نے آپ سے پوچھا، شاہ دولہ، تمہیں جو شخص علی نقی میرے پاس فروخت کر کے گیا تھا اس کا کچھ حال معلوم ہے؟ آپ بولے، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کو ایک مغلی شہزادے نے برچھی سے ہلاک کر دیا ہے۔ اب تو یہ بات سن کر لالا آپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، ہم لوگوں نے اتنا عرصہ آپ کی گستاخی کی اور آپ سے کئی نہ لینے والے کام بھی لیتے رہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت شاہ دولہ نے جواب دیا، آپ لوگ اس طرح مجھ سے معافیاں نہ مانگے، میں خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں۔ اس نے مجھے جس کام پر مامور کیا میں نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ یہ سن کر لالا نے اسے عرض کی، میرا بھائی ایک عرصے سے غائب ہے، اس کا کوئی پتہ بتا دیں، وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ آپ نے کہا، وہ زندہ ہے اور خدا نے چاہا تو کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اگلے روز لالا کا بھائی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد لالا اور اس کی بیوی اور اس کے بھائی نے اس سے عرض کی، اگر آپ ہمارے گھر مزید رہنا چاہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ ہماری طرف سے بالکل آزاد ہیں۔ آپ ہمیں بس معاف فرما دیں، ہم آپ کے مقام سے آشنا نہ تھے اور لا علمی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں یہاں سے کل ہی چلا جاؤں گا، اور جس کی یاد نے مجھے بے چین کر رکھا ہے میں اس کو تلاش کروں گا۔ رہا آپ کی غلطیوں کا قصہ تو میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آزاد ہونے کے بعد شاہ دولہ سید سرمست سیالکوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیہ اور بزرگان دین میں ایک بزرگ تھے، اور ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دستے حق پر آپ نے بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ شہر دیا تھا حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی پر ختم ہوتا ہے۔ سلسلہ طریقت کچھ اس طرح سے ہے، حضرت شاہ دولہ، سید سرمست شاہ مونگا، شیخ یوسف، پیر برہان، شیخ صدرالدین، شیخ بدرالدین، شیخ اسماعیل شاہ، صدرالدین عارف شاہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید سرمست کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اتفاق سے ان کے پاس ایک اور صاحب بھی موجود تھے جو ان کے ہی نام سے تھے۔ سید سرمست نے چاہا کہ ان صاحب کو نعمت باطنی سے سرفراز کریں۔ سید سرمست نے ان کو اپنے حجرے میں آواز دے کر بلایا، دولہ یہاں آؤ۔ اتفاق سے وہ موجود نہ تھے۔ شاہ دولہ نے سنا تو وہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سید سرمست نے ان کو دیکھ کر فرمایا، میں نے تم کو نہیں بلایا تھا۔ یہ فوراً لوٹے اور حجرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سید سرمست نے پھر آواز دی، دولہ یہاں آؤ، اور یہ پھر حاضر ہو گئے۔ سید سرمست نے ان کو روحانی نعمتوں سے سرفراز کر کے فرمایا کہ جس کو خدا تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی تو شاہ دولہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک شاہ دولہ پر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ کا وقت زیادہ تر ویرانوں اور جنگلوں میں گزرتا تھا۔ جب جذب کا غلبہ کم ہو گیا تو آپ نے سالکانہ زندگی اختیار کر کے گجرات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہاں آپ نے ایک عبادت کے لیے حجرہ بنایا اور اس میں رہنے لگے، لیکن انہوں نے مشائخ چشتیہ سے بھی فیض باطنیہ حاصل کیے۔ ایک دفعہ حسن ابدال جاتے ہوئے شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شاہ مراقبے میں تھے۔ وہ قوال مشائخ چشت کی تعریف میں کچھ گا رہے تھے۔ جب آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مٹھائی دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس ظاہری نعمت کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیے۔
تو حضرت شاہ دولہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، یہ تو کھاؤ، تمہیں وہ دولت بھی دی جائے گی۔ پھر مجھے اپنی عنایت سے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ مغل تاجدار اور اورنگزیب عالمگیر کی بیوی بائی کے بارے میں اس وقت شاہ دولہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچی بڑی ہو کر کسی بادشاہ کی بیوی بنے گی اور اس کی اولاد ہندوستان پہ حکومت کرے گی۔ بائی کے خاندان کے لوگ ہندو تھے۔ ان میں یہ روایت تھی کہ ان کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ملک راجو حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے درخواست کی۔ اس کی اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت شاہ دولہ نے فرمایا، ملک راجو، اللہ تمہیں ایک نہیں کئی اولاد نرینہ دے گا۔ اس نے عرض کی، حضرت آپ جو فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حضرت شاہ دولہ نے فرمایا، دیکھو اس مرتبہ تمہارے گھر جو لڑکی پیدا ہوگی تم اس کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کی نہایت بہترین طریقے سے پرورش کرنا اور پھر اللہ کے کمال دیکھنا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا۔ ایک تو لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا دل پریشان ہو گیا، دوسرا خاندانی روایات کو توڑ کر لڑکی کو زندہ رکھنا اس کے بس سے باہر تھا، کیونکہ اگر وہ خاندان کی روایت کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا تو اس کے خاندان والے اس کو خاندان سے باہر نکال دیتے۔ حضرت شاہ دولہ نے اس کو سمجھایا کہ تو میرے کہنے کے مطابق عمل اور تشفی رکھ، تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ اگر لڑکی بھی پیدا ہوئی تو کم از کم زندہ تو رہے گی۔ اب ولادت تک ملک راجوڑ بڑا پریشان رہا، کسی پل اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس کشمکش میں دن پورے ہو گئے اور اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے لڑکی پیدا کی۔ خاندان کے تمام افراد بچی کو ہلاک کرنے پر زور دیتے رہے، لیکن ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ کے حکم سے سرتابی کرنے سے باز رہا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑا مجبور کیا اور کہا کہ جب مدتوں سے ہمارے ہاں لڑکیاں قتل ہوتی آئی ہیں تو تمہیں اب کیوں اعتراض ہونے لگا؟ ملک راجوڑ نے ماں سے کہا، میں حضرت شاہ دولہ کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، میں بچی ان کی خدمت میں لے جاتا ہوں، جیسا وہ حکم کریں گے ویسا ہی عمل کروں گا۔ ملک راجوڑ جب بچی کو لے کر حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ملک راجوڑ سے کہا، راجا یہ بچی ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہوگی، اس سے تیرا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے اس نومولود بچی کا نام بائی رکھا۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے عزت دار خاتون، یہ گجراتی لفظ ہے۔ ملک راجوڑ کو حکم دیا اس بچی کی اعلیٰ طریقے سے پرورش کی جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ راجا نے بچی کو بڑے ناز و نام سے پالا اور اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، حتیٰ کہ لڑکی جوان اور بالغ ہو گئی۔ انہی دنوں شاہ جہاں کشمیر کی سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اورنگزیب بھی موجود تھا۔ بادشاہ کو مقامی اور لاہور کے قریب جوار کے والیان ریاست اور عمران نے اپنی حیثیت کے مطابق تحائف پیش کیے۔ ملک راجوڑ نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اور بڑا خوش ہوا اور اس کا نکاح اورنگزیب سے کر دیا اور اورنگزیب اپنی بیوی کو لے کر ملتان چلا گیا۔ اور یوں حضرت شاہ دولہ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی اور ملک راجوڑ کو اللہ تعالیٰ نے کئی اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ جب تخت نشینی کے لیے شاہ جہاں نے دارالشکوہ کو نامزد کیا تو اورنگزیب کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ بائی نے جب اپنے خامند کو پریشان دیکھا اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حضرت شاہ دولہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں بنوں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بادشاہ بنیں گے۔ یہ بات سن کر اورنگزیب حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دعا کرائی۔ اورنگزیب اپنے ہمراہ ایک زرد مرغ، 2 ولایتی بلیاں اور ایک لکڑی کی چھڑی لے کر گجرات پہنچا اور یہ چیزیں حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں پیش کی۔ اورنگزیب نے دل میں سوچ رکھا تھا
کہ اگر حضرت نے یہ چھڑی مجھ کو واپس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بادشاہ بنوں گا، کیونکہ چھڑی حکمرانی کا نشان ہوتی ہے۔ حضرت نے اس کو بادشاہ بننے کی پیشگی مبارکباد دی اور چھڑی بھی اس کے حوالے کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب خوشی خوشی واپس لوٹا اور اپنی بیوی سے کہا، میں حضرت شاہ دولہ کو اتنا بڑا ولی نہ سمجھتا تھا، لیکن آج میں آپ کی کشف و کرامت کا قائل ہو گیا۔ بائی نے جواب دیا، شہزادے، ہمارے خاندان میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا رواج تھا، مگر میرے باپ کو حضرت شاہ دولہ نے ایسا کرنے سے باز رکھا، اور جب میں پیدا ہوئی تو میرے متعلق یہ خوشخبری دی کہ میں بادشاہ کی بیوی اور بادشاہوں کی ماں بنوں گی۔ چنانچہ ان کی خوشخبری حرف بحرف پوری ہوئی اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا، اور اس نے ہندوستان پر بڑی شاندار مستحکم اسلامی طرز کی حکومت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ بائی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، وہ بھی ہندوستان کا حکمران بنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلواتا جو پوری نہ ہونے والی ہو، اور ولی بھی اشارہ غیبی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ حضرت شاہ دولہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا، انہوں نے اس کی پیشن گوئی کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پورا کر دیا اور اپنے ولی کی شان بڑھا دی۔ شہزادے نے اپنے خانقاہ کے مضافات میں کئی مدرسے، مساجد اور لنگر خانے بنوائے، جہاں ہزاروں ضرورت مند 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ حاجت مندوں کا تانتا بندہ رہتا تھا اور آپ ہر کسی کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ گجرات اور سیالکوٹ وغیرہ میں آپ کی تعمیر پھرے ہوئے بہت سے کنویں، سرائیں اور پل اب تک موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر شاہی عمارتوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کے حاسدوں اور مخالفوں نے آپ کی مخالفت میں شاہ جہاں کے کان بھرے، مگر شاہ جہاں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ آپ کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ خزانہ غیب سے آپ کو جو خزانہ ملتا تھا، بے حساب غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے۔ ایک بڑے پیمانے پر آپ نے لنگر خانہ جاری کیا، غربا اور فقراء اس سے کھانا کھاتے۔ آپ کے آستانے پر ان اخراجات کو دیکھ کر عمرہ اور ملوک کی بارگاہ معلوم ہوتی تھی۔ آپ پر گفتگو کے دوران جذب طاری ہو جاتا اور گھنٹوں طاری رہتا، بعض اوقات آپ پر جلال بھی طاری ہو جاتا، اور فرماتے تھے کہ دولت و دیدار نصیب و طلب کی انتہا سلوک ہے، اور سلوک کی انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور آپ صاحب شریعت بھی تھے، اور آپ عرض نماز کے علاوہ نوافل پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ صاحب کرامت بزرگ تھے، عبادت و ریاضت، مجادات، صبر اور تحمل و فکر فاقہ یقین رکھنے والے تھے، سخاوت عطاب بخش کے لیے بہت مشہور تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن 1085 ہجری میں گجرات میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار گجرات کے مشہور مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ مزار اقدس پر خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ایمان وائس کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔